سوال پہلے آپ کریں، بسم اللہ۔ سوال میں کروں آپ کو؟ بسم اللہ۔ الیاری کی عربی ولی اللہ ہو سکتی ہے، اور ولی اللہ جو اس دور میں خود کو ولی اللہ کہے وہ شیعہ کے ہاں کافر ہے، تو آپ اپنا نام الیاری خود کو بلواتے ہیں، الیاری یعنی اللہ کا ولی، اللہ کا یار۔ میں تو ہوں برا آدمی نا، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے آپ کا سوال نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ یاری کہتے ہیں برا نام ہے؟ میں تو ہوں ہی برا آدمی، میں نے کب کہا میں اچھا آدمی ہوں؟ عربی ہوگا ولی اللہ، اور جو اس دور میں خود کو ولی اللہ کہے وہ شیعہ کے ہاں کافر ہو جائے گا، لہذا آپ شیعہ کی فتویٰ سے، امام کے قول سے کافر ہو چکے ہیں۔ اوکے جناب، وہی سوال یہی ہے؟ یہ کوئی سوال ہے؟ کیوں سوال نہیں ہے؟ آپ امامت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سوال نہیں ہے۔ پتہ نہیں کل آپ 12ویں میں اعلان کر دیں گے میں 12واں ولی اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ دیکھیں بھائی، سوال جب آپ کا ختم ہو تو مجھے کہہ دینا تاکہ میں جواب دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ میرا سوال ہو گیا میرا، آپ بات کریں۔ چلیں بھائی، سوال ان کا مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے نام اللہ یاری رکھا ہے، یہ نام غلط ہے بھائی۔ میں تو کہتا ہوں میں ہوں برا آدمی، میں نے کب کہا؟ میں بھائی ابھی سے کہہ دیتا ہوں میں برا ہوں۔ تم کہہ دو نا اللہ یاری غلط آدمی ہے، اللہ یاری نہیں آتا، اللہ یاری کو اس کا نام ہی غلط، ٹھیک ہے بھائی مان لی، لیکن میں یہاں پہ کوئی ادعا تو میرا ہے نہیں کہ میں اچھا آدمی ہوں، میں کوئی آپ کا ووٹ لینے آیا ہوں۔ آپ کو اپنا جو ہے اپنی مذہب کی فکر کرنی ہے، آپ کو ابو بکر عمر صاحب کی فکر کرنی ہے، ان کو بتا دینا کہ وہ ان کے اعمال کا، کہ ان کی خلافت کا، اگر آپ نے یہ ثابت کر لیا کہ ابو بکر صاحب واقعاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اور جانشین، ان کی خلافت شرعی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیعہ مذہب باطل ہے۔ شیعہ مذہب بات کا بطلان آپ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ آپ ابو بکر کی خلافت کو ثابت کریں، آپ نے اس سے مسئلہ بہت آسان بنا دیا، خلافت چھوڑ کے اسلام کہہ دیا بھائی۔ خلافت تو مسلمان دنیا میں تو بہت ہے نا، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 2 ارب مسلمان ہیں، سب کے سب خلیفہ تو نہیں ہے نا، خلیفہ تو ایک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یا ابو بکر یا امیر المؤمنین علیہ السلام۔ ہم نے وہ ایک مقام جو بہت عظیم مقام ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں خاتم الانبیاء، سب انبیاء سے افضل ہے کہ نہیں بھائی؟ او بھائی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سب سے افضل۔ میں نے جو سوال کیا آپ نہیں سمجھے شاید۔ ہاں میں ابھی بتا رہا ہوں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، اور نبوت بھی انبیاء بقیہ سے افضل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ انبیاء بقیہ لوگوں سے افضل ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ امت باقی امتوں سے افضل ہے۔ ہاں بالکل، تو نبی ویسے جو بھی نبی ہو وہ عام افراد سے افضل ہوتے ہیں، عام آدمی جتنا بھی متقی پرہیزگار علامہ فقیہ مفسر ہو، نبی اس سے افضل ہوتا ہے۔ اور انبیاء میں سب سے افضل کون ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عظیم ترین ہر لحاظ سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کا جانشینی کی بات ہو رہی ہے، جو ان کے مسند پر بیٹھے گا، جو ان کے جو فرائض، وہ لیڈرشپ کے فرائض وہ انجام دیتے تھے، وہ انجام دے گا نا وہ شخص۔ یہ تو بہت ہی عظیم مقام ہے، یہ تو نہایت عظیم مقام ہے، کیونکہ کس کے مسند پہ آپ بیٹھتے ہیں، کس کے سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ملک کی صدارت نہیں ہے، یہ فوج کی کمانڈر ان چیف کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی مدرسہ یا مسجد یا ابھی میں نے جو سوال کیا کہ اللہ یاری سوال ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گے نا۔ میں نے کہہ دیا میں برا آدمی ہوں، میں غلط ہوں، میرے بھی جو اعتراض کرتے ہیں میں مانتا ہوں۔ اب سن لو، تو پتہ ہے میرے عزیز، اتنے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و وراثت کی بات ہو رہی ہے، ہم نے آپ اگر ان کی خلافت وراثت ثابت کریں، یہ تو شیعہ مذہب باطل ہو جائے گا، لیکن یہ بہت بڑا مشکل کام ہے آپ کے لیے، ہم نے آسان کر دیا بھائی، اسلام ثابت کرو۔ اسلام یہ تو بہت مسلمان، ابھی آپ کو مسلمان ثابت کرنا کون سی مشکل کام ہے، یا کسی دوسرے کو مسلمان ثابت کون سا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے آپ کے خلفاء کے افعال میں ایسے ان کے باتوں میں، ان کے افعال میں ایسی چیزیں پائی ہیں جو کسی مسلمان سے صادر نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی مسلمان ان سے یہ افعال صادر ہوں، چاہے وہ کتنا بھی کلمہ پڑھے، آپ کہیں گے وہ کافر ہے، وہ کہیں گے کافر ہے۔ مثلا میں اگر ابھی کہہ دوں کہ میں نبی ہوں، میں صبح سے شام تک کہہ دوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہی کہیں گے کہ اللہ یاری کافر ہے۔ لوگ کہیں گے یہ تو کلمہ پڑھتا ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے، یا میں نستجیر باللہ قرآن کو جلاؤں، آپ کہیں گے اللہ یاری کافر ہے۔
لوگ کہیں گے اللہ یاری تو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آپ کہیں گے نہیں وہ کافر ہے اس لیے کہ اس نے قرآن کی توہین کی ہے، اس کا وجہ کفر یہ ہے۔ اب میں ایک نماز بنا دوں، مثلا کہہ دوں کہ بھائی اس طرح کہ تم اس اسلوب سے یہ نماز میں انٹروڈیوس کرتا ہوں، تم پڑھو، یہ بہت اچھی بدعت ہے، تم پڑھو، تم فتویٰ فوراً فتوا دو گے اللہ یاری کافر ہے، ٹھیک ہے نا، کافر ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کسی شخص سے ایسے افعال صادر ہوں جس پہ مسلمانوں نے خود کہا یہ وجہ کفر ہے، تو اس کے کافر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو اب جو ہے آپ اپنے شیخین صاحب کے اسلام کے متعلق اگر گفتگو کرنا چاہیں، ویسے آپ کا اپنا نام ہے چانڈیو، میرا نام ہے اللہ یاری، یعنی اللہ نے اس کی یاری کی ہے، اور میں اللہ کا کیا ہوں، میں اللہ کا خادم ہوں، اللہ کے دین کا خادم ہوں۔ اب آپ کہہ دو نہیں آپ کا نام غلط ہے، میں کہتا ہوں چلو نام میرا غلط ہے، تم اپنے خلیفے کا اسلام ثابت کرو نا، وہ متنازع فیہ۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے میرے پاس، میں نے اپنے 5 منٹ لے لیے، اب اگر اجازت دو تو میں سوال کروں۔ آپ کا تو سوال ہو گیا نا، ابو بکر عمر کا اسلام۔ میں چلنے بھائی میں وجہ نہیں، ابھی میں نے سوال نہیں کیا، میں آپ کا جواب نہیں میں نے سوال کیا ہی نہیں، میں نے سوال نہیں کیا، مجھے سوال کرنے دو بھائی۔ ابھی میرا آپ نے جو سوال کیا، آپ نے جو جواب دیا وہ آپ نے صحیح نہیں کیا، مجھے بعد 5 منٹ میں بات کروں، پھر آپ 5 منٹ میں آپ سوال کرنا۔ میں آپ کا جواب دے رہا تھا۔ اللہ یاری صاحب 5 منٹ آپ نے جو جواب دیا وہ میرے سوال پر آپ نے بات ہی نہیں کی۔ ابھی آپ نے جو 5 منٹ بات کی اس میں آپ نے مجھے سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا۔ ابھی آپ نہیں میں نے سوال نہیں کیا بھائی، میں آپ کا جواب دے رہا تھا، میں نے سوال نہیں کیا۔ آپ نے نہیں کہا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ نہیں وہ میں نے کہا ہے، لیکن وہ میرا سوال نہیں تھا آپ سے، سوال میں نہیں، میں اپنا ٹائم لے رہا تھا، میں آپ کا جواب دے رہا تھا۔ بات کریں پھر بھی 5 منٹ ہو گئے، کتنے منٹ اور پھر لیں گے آپ؟ مجھے سوال کر رہے تو ٹھیک ہے نا، سوال کر لوں؟ بالکل کریں آپ، بالکل۔ اوکے میرے بھائی میں اب سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3468 میں، ابو بکر صاحب نے سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں سے کہا کہ یا تو ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات کی واضح دلالت ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود منصوص ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کہہ دے دوسروں سے بیعت کرو۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے اپنی آپ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے کہ اس نے کہہ دیا ابو بکر کا بیعت فلتا تھا۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6830 ہے، اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1208 میں جناب خلیفہ ثانی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں فلا يخترن امرأ ان يقول انما كان بیعت ابی بکر فلتتا وتمت، کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے کہ بھئی ابو بکر کا بیعت فلتا تھا لیکن اس کی خلافت بن گئی، الا وانها قد كانت كذلك، اللہ کی قسم خبردار ابو بکر کا خلافت فلتا ہی تھا، لیکن اللہ وقع شرہ، اللہ نے اس کے بیعت کے شر سے بچایا، اس فلتے کے شر سے بچایا۔ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اللہ نے اس کے شر سے بچایا۔ اچھا تو فلتا کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ فلتا کہتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب غریب الحدیث لابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم جزء اول، والفلتا جمع فلتہ وهي الزلت والسقطہ، الزلت والسقطہ لغزش اور خطا، لغزش اور خطا، بلی وکل شیء فعل على غیر رویت وتثبت فقد افلت، ہر چیز جو آپ بغیر سوچے سمجھے انجام دے۔ اور بھائی سن لو نا میرے سوال کو، علماء کرام اس کو چھوڑ دیں بھائی، بات پہلے سکھا دیتے نا، ٹیوشن اس کو سکھا دیتے، اب پریشان ہو گئے، سوال مشکل ہے، سوال مشکل ہے، سوال کیا ہے، کوئی سوال ہے؟ چل ابھی پتہ چلے گا، میری بات سن لو، جائے آسان بھی ہے تو سن لو۔ تو بھائی فلتا کس کو کہتے ہیں؟ زلہ سختہ کو، خطا لغزش کو، کوئی بھی چیز بغیر سوچے سمجھے بغیر کیا جائے اوفلتت، وہ فلتا ہے۔ تو آپ کے خود خلیفہ ثانی نے جناب ابو بکر کے بیعت کو فلتا بولا، خطا، ولیکن وقى اللہ شرہ، اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا۔ خانہ جنگی کی خون خرابے کے وہاں پہ توقع تھی لیکن نہیں ہوئی۔ عرض یہ ہے
کہ جس کی خلافت اللہ کی جانب سے اگر ہے، اللہ نے اس کو خلافت کا وعدہ دیا، جیسے تم کو وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ، اور تم کہتے اللہ نے اس کو خلافت کا وعدہ دیا، جس کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دیا اس کی خلافت کو، اس کی بیعت کو فلتوق اللہ شرہا کہنا، وہ تو وہی ہے کہ بھائی جو قرآن کی توہین کرتا ہوں نا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہے گا، جو اللہ کو مانتا ہے وہ جو چیز قرآن میں اس کو تو فلتا نہیں کہے گا، غلطی نہیں کہے گا، اس کو بغیر سوچے سمجھے والا چیز تو نہیں کہے گا۔ تو تم یہاں پہ بھائی صاحب، تم یہاں پہ فیصلہ کر لو کہ تم جناب عمر کو کہتے ہو کہ وہ منکر قرآن تھا، یا یہ مان لو کہ ابو بکر کی بیعت فلتا غلطی تھا اور وہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا۔ اگر اللہ کی جانب سے نہیں تھا تو پھر یہ بدعت ہے، اور بدعتی کا جگہ ہی جہنم ہے۔ یہ میرا سوال ہے، 5 منٹ آپ کے پاس، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ال11ویں کو میں نے پہلے سوال کیا کہ تم اپنا نام چینل پر تم نے لکھا ہے الہیاری، اور ابھی آپ نے ترجمہ کیا اللہ کی یاری۔ اللہ کی یاری کو عربی میں ولی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اصول کافی میں حدیث ہے، جس انسان نے خود کو ولی کہا وہ کافر ہو گیا سوائے 12 اماموں کے۔ ابھی تم نے خود ہی کہا ہے اردو لینگویج میں، لہذا آپ امام کے فتویٰ سے کافر ہو چکے ہیں۔ بات بھلے برے کی نہیں، بات ہے ولی اللہ کہنے کی۔ اہل سنت کے ہاں ولی اللہ صرف 12 نہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، مگر شیعہ کے ہاں 12 کے سوا 13واں کوئی ولی نہیں۔ تو شیعہ مذہب میں جو خود کو ولی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا 12 کے بعد۔ جس طرح ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہتے، اسی طرح شیعہ کے ہاں 12 کے علاوہ 13واں کوئی ولی نہیں۔ لہذا شیعہ کے ہاں خاتم الاولیاء امام مہدی ہیں، اور ان کے بعد الہیاری نے خود کو ولی کہہ دیا ہے۔ لہذا الہیاری اگر خود کو کیا لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، بول تو لہذا آپ نے اعلان ولایت کیا ہے۔ آپ اپنا یا تو توبہ کریں، رجوع کریں، اور ابھی خود کو الہیاری نہیں کریں، افغانی کہیں یا نام بدل دیں۔ لہذا اس اعتبار سے ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا تمہارا سوال تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ اسلام کیا، میں ابھی آپ کے سامنے ابو بکر عمر کو جنتی ثابت کر رہا ہوں قرآن پاک سے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تفسیر صافی میں اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر، تفسیر شیعہ کے تفسیر نے کہا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر تھے۔ غار میں کیوں گئے؟ وہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، اور قرآن پاک میں سورۃ حج میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یا اپنی موت مرے، ان کو اللہ پاک بہترین رزق عطا فرمائے گا، یعنی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مہاجرین کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت بھی قرآن سے ثابت، اور مہاجرین کا جنتی ہونا بھی قرآن سے ثابت۔ لہذا ابو بکر صدیق قرآن پاک کی آیات سے جنتی ثابت ہو چکے۔ ابھی اس کے بعد الہیاری نے خلافت پر اعتراض کیا، یعنی ابو بکر صدیق کی خلافت بیعت سے ہوئی،
ابھی اس پر علیاری کے ظاہری طور پر تو ایک سوال یہ لگتا ہے کہ بیعت جو ہے وہ بدعت ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ خلیفہ بنائے گا تو بیعت کیوں لی گئی؟ اسی حوالے سے اس پچھلی تقریروں میں 3-4 سوالات ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ترتیب سے علیاری کے سامنے ان کے جوابات دوں گا۔ 5 منٹ بہت کم ہے سوال، پھر بھی میں آپ کو یہ کہہ دوں اگر بیعت لینا بدعت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی بیعت لی، جسی طرح ابو بکر صدیق نے لی، عمر فاروق نے لی۔ اگر بیعت لینا بدعت ہے تو حضرت علی مرتضیٰ کے لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ کیا انہوں نے بدعت اختیار کی؟ قرآن پاک میں ہے منافقین و کافرون کی اطاعت نہ کرو، بیعت کا طریقہ ابو بکر صدیق نے لیا، تو آپ معاذ اللہ ان کو منافق کہتے ہیں۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کی اطاعت کیوں کی، اس سنت پر عمل کیوں کیا، بیعت کیوں لی؟ بیعت پر اعتراض ہے۔ ٹائم ہو گیا، اب کوئی سوال ہے میرے لیے؟ بھائی آپ لوگ فیصلہ کریں گے، میں نے ان سے سوال کیا ہے، انہوں نے سوال کا کیا جواب دیا ہے یا نہیں دیا ہے، وہ لوگ فیصلہ کریں گے۔ اب ان کی باری ہے کہ مجھ سے کوئی سوال کریں۔ جی اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کا 5 منٹ جواب کے لیے تھا، 5 منٹ بات کریں گے، میں 5 منٹ بات کروں یا میرے سے کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں کوئی سوال کرو نا۔ سوال میرے ہو گئے نا، آیت پڑھیے، سوال ہے آپ کے اوپر۔ کیا سوال ہے؟ سوال تکرار کرو، اعادہ کریں سوال کا۔ کہ مہاجرین جنتی ہیں، ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، میں نے ابو بکر صدیق کو جنتی ثابت کر دیا۔ اور دوسرا سوال کیا تم نے خود کو اللہ کا یار کہا ہے، اور اللہ کا یار کو عربی میں ولی اللہ کہتے ہیں، لہذا تم نے ولایت کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے۔ وہ آپ کے سندھ میں ایک جگہ ہے نا، اللہ ٹنڈو اللہ یار، وہ سب وہ بھی کافر ہیں سب؟ ہمارے ہاں میں خود کو یعنی میں کہتا تو نہیں، مگر ہمارے ہزاروں ولی ہو سکتے ہیں، شیعہ کے ہاں 13واں ولی نہیں ہو سکتا۔ شیعہ اور سنیوں میں فرق ہے۔ وہ حجت اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا حجت نہیں ہو سکتا، خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی جانب سے کوئی حجیت کا ادعا نہیں کر سکتا۔ 12 ایک منٹ، یہاں پہ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے، میں اس کو حل کروں۔ 1 منٹ، میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، شروع کروں؟ آپ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہم نے ان کے سامنے واضح طور پہ پیش کیا ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے، سنت کا حکم ہے۔ یہ سیاست کا ایک نتیجہ ہے کہ ابو بکر کو خلافت ملی ہے، اور یہ ایک شرعی مقام ہے، یہ کوئی دنیائی مقام نہیں ہے۔ کس کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، کس کی وصایت کی بات ہو رہی ہے، کس کی جانشینی کی بات ہو رہی ہے؟ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور جتنا دیکھیں عزیزو، جتنا بدعت بڑا ہوگا اسی کے لحاظ سے اس کا اتنا جرم بڑا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تو جتنے بڑے مقام کے ان لوگوں نے ادعا کیا کہ ابو بکر کس کا جانشین ہے، کس کا خلیفہ ہے، کس کا وارث ہے، وہ سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑا ادعا، دلیل ولیل خود یہ کہتے ہیں کہ نص کوئی نہیں ہے، خود یہ کہتا ہے کہ نص کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ثابت ہوا کہ اس کی خلافت بدعت ہے، اور بدعتی جو ہے وہ اس کی جگہ ہی ٹھکانہ ہی جہنم ہے، یہ خود مانتے ہیں، اس پہ میرے استدلال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے اور دین سے خارج ہے۔ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب تو ہے نہیں کہ یہ کس مقدمے کو رد کریں گے، میرے کسی جملے کو رد نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے کہا کہ عمر صاحب نے خود کہا کہ اس کی بیعت فلتہ ہے، واضح طور پر میں نے لغت بھی دکھا دیا کہ وہ فلتہ کہہ رہا ہے۔ اور اگر یہ چیز قرآن و سنت میں ہے کہ اس کی خلافت قرآن و سنت میں ہے، تو اس کو فلتہ کہنا، اس کو غلطی کہنا، اس کو ایک غیر عاقلانہ غیر معقول بات کہنا، یہ قرآن و سنت کی طعن ہے، رد ہے۔ پھر ان پہ لازم ہو جائے گا کہ عمر صاحب کہ جو بھی قرآن کو باطل کہے، قرآن کے ایک آیت کو باطل کہے، لازم بات ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس، آپ لوگوں کو بخوبی پتہ چل گیا۔ یہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، اوے آپ کا نام اللہ یاری، میں نے کہہ دیا نا بھائی کہ میں برا آدمی ہوں، او بھائی میں برا آدمی ہوں، ولی اللہ کی بات ہے، او بھائی میں نے کہہ دیا نا کہ میں برا آدمی ہوں،
میں برا آدمی ہوں اور میں آپ اپنے اور میرا کوئی ادعا نہیں ہے. تم کہہ دو اللہ یاری کافر ہے, میں آپ سے ایک دن نزانی کروں گا. ابھی میری بات, چینل پر میری باری, ابھی کہہ دو نا اللہ یاری رافضی کافر ہے, میں آپ کے ساتھ نزانی کروں گا, کیونکہ میں یہاں پر کسی اپنے آپ کو اچھا یا مسلمان ثابت کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں. تم کہہ دو مسلمان ہے, میں شیعہ کہتا ہے نا کہ یہ ایجنٹ ہے, میں کہتا ہوں کہ کہہ دو کہ ایجنٹ ہے. میں تم سے سمجھ لو کہ میں اسرائیل کا آدمی ہوں, میں امریکہ کا آدمی ہوں, میں سب سے برا آدمی میں ہوں, لیکن میں میرے دلائل کو سنو, میری بات کو سنو, ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ الیکشن لڑنے تھوڑی ہوں. اچھا, انہوں نے جو جملے کہے ہیں کہ ابو بکر صاحب نے ہجرت کیا, اور جو بھی ہجرت کرتا ہے وہ حتماً وہ مسلمان ہوتا ہے. میرے محترم ناظرین کو خود پتہ نہیں یہ کتاب کیا ہے, السیرہ النبویہ لابن ہشام, جزء اول, ابن ہشام. ان لوگوں کی کتاب ہے, ہماری کتاب نہیں ہے. تو ایک صحابی تھے مکے سے اور پرانے مسلمانوں سے تھے, اس کا نام ہے عبید اللہ ابن جحش. عبید اللہ ابن جحش وہ زوج بھی تھے ایک صحابیہ کے, اب ان کا نام میں بھول گیا ہوں. تو یہ عبید اللہ ابن جحش بلے بعدت یہ حبشہ میں ہجرت کر گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ. كان عبید اللہ ابن جحش حين تنصر يمر بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وهم هنالك من أرض الحبشة فيقول فقحنا وسأسأتم أي أبصرنا وأنتم تلتمسون البصر. وہ وہاں پہ حبشہ جا کے عیسائی بن گیا, صحابی ہے, مہاجر بھی, ابو بکر سے پہلے اس نے ہجرت کیا, اور ہمیں ہدایت ملی ہے اور آپ کو ہدایت نہیں ملی, اور اسی طرح وہ مر گیا اسی حالت میں. آپ کی خدمت عرض کریں, یہ الطبقات الکبریٰ لابن سعد ہے, چاپ دار صادر بیروت. یہاں پہ صفحہ نمبر 207 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے جنہوں نے حبشہ سفر کیا, ہجرت کیا, ان میں سے کون تھا؟ ام حبیبہ کا شوہر تھا, ابو سفیان کی جو بیٹی ہے. عبید اللہ ابن جحش ہے, تنصر ہناک ومات, یہ جو ہے مرتد ہو گیا, مر گیا. تو میرے بھائی, یہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا کوئی ہجرت کرتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بعد میں مرتد نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے نا. وہ وجہ ارتداد کا آپ نے جواب دینا, ٹھیک ہے نا بھائی. بہت سارے مہاجر تھے جو بعد میں مرتد بن گئے بھائی, دین سے خارج ہو گئے. ہجرت کے متعلق ہمارے اور بھی باتیں ہیں کہ ہجرت قرآن مجید میں آپ دیکھیں جہاں پر بھی ہے وہ جہاد کے ساتھ ہے, جہاد کے ساتھ وہ مشروط ہے. ملاحظہ فرمائیے, ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی. ابو بکر عمر کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. اگر ابو بکر صاحب کا کوئی جہاد ہے, کسی اپنی کتاب میں ہمیں دکھا دینا کہ ابو بکر نے یہاں پر کسی کافر کے ناک سے خون بہا یا پتھر پھینکا ہے. جو بھائی صاحب, یہ میرے جملے ختم ہو گئے. اب میں سوال کروں آپ سے. آپ سوال کر رہے ہیں, آپ تقریر میں سوال آپ کے ہو گئے, پھر میں بات کروں نا. سوال کریں گے 5 منٹ جواب کے لیے, پھر سوال کی باری ہے نا. میں نے آپ کو جواب دے دیا, آپ نے سوال کر لی, میں سوال کر لوں. رونا نہیں, رونے دیکھ, ہائے ہائے رونے لگے نا. رونے کو کیا بولتا ہے سندھی میں؟ رونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جو طریقہ ہے نا آپ کا, یہ صحیح نہیں ہوتا. آپ ٹائم میں بات سوال مشکل کرتا ہے اللہ یاری, سوال وہ کرتا ہے, ہم سے جواب نہیں ہوتا. صحیح, چلیں بھائی, رونے کو کیا بولتا ہے وہ سندھی میں؟ ابھی آپ کو پتا چلے گا. رونے کو سندھی زبان میں کی بولتے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک بات کی میں نے سمجھی نہیں. آپ نے جو بیعت پر اعتراض کیا بدعت کا, اس کے بعد آپ کا کیا اعتراض تھا بیعت میں؟ اس میں بیعت کی بات میں آپ نے ایک اعتراض کیا, میں سمجھا نہیں ہوں, دوبارہ آپ سوال وہ کریں. دیکھیں بیعت یہ ہے, امیر المؤمنین علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا, رسول نے خلیفہ بنایا. علی ولی کل مسلم من بعدی, اس کا وہ تو ہے ہی خلیفہ, اس کا خلافت منصوص ہے. اگر امیر المؤمنین علیہ السلام بغیر نص کے امامت کا کچھ بھی چیز کا ادعا کرتا ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, اور کہتے ہیں بھئی یہ دین نہیں ہے, لیکن ان کی امامت اللہ کی جانب سے ہے. ہاں, حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کی کتاب داری کیوں کی, کیوں یعنی بیعت لی, جب یہ جو طریقہ غلط تھا, بدعت تھی, پہلے ثابت کریں نا. حضرت علی مرتضیٰ نے ابو بکر کی سنت سمجھ کر عمل کیا کیا؟ جواب دے دوں. ہاں, اس کا بول ہاں, یہ 5 منٹ کے اور زیادہ لے رہے, وہ آپ ٹائم مجھے دیں گے یا آپ بعد میں اپنی باری میں دیں گے؟ ٹھیک ہے, ابھی میں
دیکھیں اگر کوئی سوال اپنے ٹائم میں کرتا ہے نا وہ سوال کر لو، میں اس کا 5 منٹ، میں ہر سوال کے 5 منٹ لوں گا، جیسے میں آپ سے سوال کروں گا 5 منٹ 5 میں کرتا ہوں، 5 آپ کریں، ابھی میری باری ہے نا۔ اوکے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یارویں صاحب کو میں نے سوال کیا کہ اللہ یاری کہنا، اس کا ترجمہ بھی اللہ یاری نے کیا، اللہ کی یاری۔ میں نے کہا کہ اہل سنت کے ہاں تو اللہ کے یار ہو سکتے ہیں، 12-13 کی کوئی قید نہیں۔ شیعہ کی کتاب اصول کافی میں امام کا قول ہے، امام کی فتویٰ ہے کہ جو خود کو امام کہے، ولی کہے اور وہ ولی نہ ہو، یعنی 12 کے علاوہ شیعہ کے ہاں پوری دنیا میں کوئی ولی نہیں۔ حتیٰ کہ ہماری سندھ میں اللہ کے بڑے بڑے اولیاء کرام مشہور ہیں، ان کے لیے بھی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ یہ ولی نہیں ہے، جس طرح مشہور ہے شہباز قلندر، شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے۔ اور دوسرے ہمارے بزرگ ہیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لیے بھی شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ولی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں 12 کے بعد کوئی ولی نہیں۔ اللہ یارویں نے خود کو کوئی نیک نہیں لکھا، اس نے لکھا اللہ کا ولی، اور اس وجہ سے امام کے قول سے اللہ یاری کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ حدیث پڑھ کر آپ تشریح کریں نا، آپ نے خود کو ولی کیوں کہا ہے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ ابو بکر کی خلافت پر نص نہیں ہے، تو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی مہاجرین والی، جو ادھر نص کی بات ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر نص میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، شیعہ کی کتاب سے پیش کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ کو رات کی بات بتائی سورۃ تحریم میں، اور اس کے لیے تفسیر صافی اور بہت سارے تمہارے تفسیر نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت حفصہ کو فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد آپ کے والد صاحب یعنی حضرت عمر۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارے کتابوں کی بات نہیں، آپ کے کتاب کی بات، ادھر نام لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ ابو بکر، اور اس کے بعد عمر۔ ابھی خلافت کیا ہے؟ ہمارے ہاں خلافت حکومت ہے، اور شیعہ کے ہاں خلافت کا مطلب حکومت نہیں ہے۔ شیعہ کے ہاں بعد لکھا ہوا ہے، اگر واقعی خلافت کا مطلب حکومت ہے تو شیعہ کے ہاں حضور علیہ السلام کے لیے یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر صافی، اس میں سورۃ آل عمران کی آیت لیس لک من الامر شیء، اس کے تفسیر میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنے، اللہ پاک نے انکار کر دیا۔ اللہ پاک کا یہ ارادہ ہی نہیں تھا کہ حضرت علی خلیفہ بنے، یعنی نص سے ثابت ہوا کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، یعنی حضرت علی مرتضی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اس پر یہ نص موجود ہے۔ قرآن کی آیت میں، رسول اللہ کی حدیث، شیعہ کتاب تفسیر صافی میں سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی خلیفہ نہیں بنیں گے، اللہ ان کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ لہذا میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نص دکھائی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنے گے۔ شیعہ کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد علی خلیفہ نہیں بنیں گے، اللہ کا ارادہ ہی نہیں کہ میرے بعد علی کو خلافت ملے۔ تیسری بات آپ نے کہا کہ مہاجرین جنتی نہیں ہے معاذ اللہ، اور اس کے مہاجرین کے ساتھ آپ نے شرط لگائی جہاد کی، آیت میں شرط نہیں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر وہ شہید ہو جائے، بیچ میں کوئی مہاجرین سے شرط نہیں، صرف عمل یہ ہے کہ ہجرت کرے، پھر ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، صرف ان کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہے۔
ابھی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہے، ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت ہے، جو بات قرآن سے ثابت ہے اس کے مقابلے میں کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ حدیث پاک ہے ولا تجادلوا بالقرآن، قرآن سے جھگڑا نہیں کرو۔ اور تم نے کہا مہاجرین مرتد ہو گئے، کون سی آیت اتری ہے کہ مہاجرین مرتد ہو گئے؟ اتنا بہتان، اتنا جھوٹ۔ قرآن سے ثابت ہے مہاجرین جنتی ہیں، اب اس کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کی جا سکتی۔ رسول اللہ کی حدیث ہے وَلَا تُجَادِلُوا بِالْقُرْآنِ، قرآن سے مقابلہ نہ کرو۔ لہذا الحمدللہ۔ اور پھر رہی بات بیعت کی، آپ نے کہا بیعت لینا بدعت ہے، پھر حضرت علی المرتضیٰ نے بھی تو بیعت لی۔ ابھی ٹائم ہو گیا آپ کا، ٹائم ہو گیا۔ کہتے ہیں کیا جو عمل ابو بکر صدیق نے کیا، جو عمر فاروق نے کیا، وہی علی المرتضیٰ نے کیا۔ ابھی آپ بتائیں کیا یہ بدعت ہے؟ اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ معاذ اللہ کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آپ جہنم ہی کہتے ہیں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، 6 منٹ آپ نے لے لیا۔ اوکے بھائی، دیکھیں میرے محترم ناظرین، سوال، آپ کا کوئی سوال ہے مجھ سے؟ آپ کا سوال کیا؟ سوال کیا نا میں نے آپ کو۔ کیا سوال کیا؟ میں نے آپ کو ایک سوال کر رہا ہے بھائی، ہمارا آپ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے نا کہ میں آپ سے 4-5 سوال نہیں کروں گا، آپ بھی مجھ سے 4-5 ایک سوال کریں گے بھائی، اسی ایک سوال کا 5 منٹ جواب دینا ہے سامنے والے نے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال کیا؟ ایک سوال کرو بھائی۔ خلافت کا موضوع ایک ہی، اور کیا ہے؟ ایمان سے خلافت پہ آ گیا، خلافت میں پھر ایک سوال کروں، کیا سوال کروں؟ سوال تو میں نے کر دیا، پھر کروں سوال کیا؟ پھر کرو۔ آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی ہاں بیعت کا آپ نے جواب مانگا، میں نے آپ کو امام کے فعل سے ثابت کیا کہ بیعت لینا سنت علی ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ حضرت علی کے فعل کو بدعت کہتے ہو؟ اور دوسرا آپ نے کہا ابو بکر صدیق کی خلافت کے لیے نص دکھاؤ، میں نے 2 نصیں دکھائی آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیعہ کتاب میں میرے بعد ابو بکر خلیفہ بنیں گے، اور تمہاری کتاب سے دکھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اللہ کا ارادہ نہیں کہ علی خلیفہ بنے، یعنی اس پر نص ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے۔ تفسیر صافی دے دکھایا، اور نص دکھائی مہاجرین جنتی ہیں، نص دکھائی کہ ابو بکر صدیق مہاجر ہیں، نص سے ثابت ہو گیا جنتی۔ جی جی، میں تو قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، اور کیا نص دکھاؤں گا؟ سوال تو نہیں کیا نا، سوال کچھ سوال بھی ہے یا نہیں ہے؟ سوال کچھ بھی نہیں ہے، یہ سوال نہیں۔ اچھا لیں بھائی، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیتا ہوں، میرے پاس 5 منٹ ہے۔ اوکے بھائی، میرے پاس 5 منٹ ہے، میں ان کے باتوں کا جواب دے دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں شیعہ مذہب میں کسی کو آپ ولی اللہ نہیں کہہ سکتے، یہ کتاب تفسیر برہان، آپ کسی کو اللہ کا خلیفہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، حجت اللہ نہیں کہہ سکتے، وإلا شیعوں کے لیے لفظ ولی اللہ کا استعمال احادیث میں کثرت کے ساتھ ہے۔ یہ تفسیر برہان ہے، میرے ہاتھ میں جلد نمبر 4 ہے محترم ناظرین، جلد نمبر 4، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ سورہ یونس کی آیہ نمبر 62 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے اولیاء پہ کوئی خوف کوئی حزن نہیں ہے۔ اس کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں، جب مومن قبر میں جاتا ہے تو جب ملکین اس کے پاس آتے ہیں، بھلے وہ ملکین دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں مومن کی دیدار کے لیے آئے ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام بھی آئے ہیں، تو ملک اس کے کہتے ہیں یا ولی اللہ، بھلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں، اس شیعہ سے کہتے ہیں یا ولی اللہ ابشر انا رسول اللہ انی خیر لک مما ترکت من الدنیا، اے اللہ کے ولی، اے ہمارا شیعہ، تجھے بشارت ہوں، میں پیغمبر ہوں، تیرے قبر میں آیا ہوں تاکہ تجھے کوئی عذاب نہ ہو، اور امیر المومنین علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے کتابوں میں شیعوں کے لیے لفظ ولی، اولیاء اللہ، شیعہ جو ہیں اولیاء اللہ ہیں، البتہ اللہ کا حجت، اللہ کا خلیفہ کوئی نہیں ہو سکتا، یہ ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ اچھا، اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تفسیر قمی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے کہا کہ میں تجھے ایک راز بتاتا ہوں، تو کسی سے بتانا نہیں،
تیرے والد صاحب کو خلافت ملے گا اور اس کے بعد عمر کو ملے گا. اگر تو نے کسی کو بتایا تو تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے. اس نے وعدہ کیا کسی کو نہیں بتائے گی, پھر وہ اس نے بتا دیا. پھر ان لوگوں نے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. یہ استخلاف نہیں ہے, یہ اخبار عن المغیبات ہے. استخلاف اگر ہوتا, وصایت اگر ہوتی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے آتے, کہتے کہ یہ میرے جانشین, اس کی اطاعت کرو. قسم نہیں دیتے. آپ ہمیں سوچ رہے ہیں بھائی, اگر یہ استخلاف ہوتا, آپ کسی کو وصی بناتے ہیں, اس کو چپکے سے نہیں بناتے نا, اس کو علن بناتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, تاکہ اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو, تاکہ کوئی بھی شخص وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تبلیغ دین بین انداز میں, واضح انداز میں واجب ہے, اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. تو لازم بات ہے کہ وہ ایک اخبار بالغیب کرتے تھے. جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتہ چلے کہ فلان شخص کل جو ہے وہ کسی کو قتل کرے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر اگر خبر دے دیں ہم, وہ پیغمبر اس سے راضی ہیں کہ اس کو قتل کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ استخلاف نہیں ہے. اسی طرح لیس لک من الامر شیء, اس کے ذیل میں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ امت امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق کو غصب نہ کریں, امت ان کے حق کو غصب نہ کریں. خلافت ظاہریہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو مل جائے تو لیکن امت, اللہ نے کہا کہ نہیں, تقدیر میں یہ نہیں ہے, مقدر میں یہ نہیں ہے, امت تیری بات نہیں ماننے والی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد امت نے بچڑے کی عبادت کی ہے, اسی طرح تیری امت بھی بدبختی کرے گی, تیرے خلیفے کو نہیں مانے گی اور پشت کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے لیس لک من الامر شیء, اس حدیث کا یہ ہے. آپ نے بھی حدیث پورا نہیں دکھایا, آپ نے صرف خارج ہی سے پڑھایا اور صرف اشارہ کیا, تو میں بھی اشارے کے طور پر جواب دے دیتا ہوں. اچھا, ہماری کتابوں میں اور آپ کی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا. تو میرے محترم ناظرین, اب میں نے ان کے اپنی کتاب سے دکھایا کہ مہاجر کا مرتد ہو سکتا ہے, میں نے دکھا دیا ان کے کتابوں سے, ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ اگر کسی نے ہجرت کیا تو اس کی گارنٹی ہو گئی ہے کہ وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, بھائی وہ آپ کی کتابوں میں پڑھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہجرت کی جب بات کی, ہمیشہ اس کو جہاد کے ساتھ ملا کے کیا. ملاحظہ فرمائیے, ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جن لوگوں نے ایمان لایا, جنہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کی فی سبیل اللہ. ابو بکر کی کوئی جہاد نہیں ہے. سورہ مبارکہ آل عمران میں فرمایا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی, جن لوگوں نے ہجرت کی ہے, اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں, میرے راستے میں ان کی اذیت ہو گئی ہے. وقاتلوا وقتلوا, اور انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہو گئے. لا اکفرن عنہم سیئاتہم, ان کے سیئات ہم معاف کر دیں گے. سورہ مبارکہ انفال میں فرمایا ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض. جن لوگوں نے ایمان لائے ہوئے ہجرت کیا, صرف ہجرت کرنا کافی نہیں ہے, کیونکہ لوگ پیسے کے لیے بھی ہجرت کرتے ہیں. آپ کے اپنی کتاب بخاری میں حدیث ہے کہ جو شخص, بخاری کی روایت میں آپ کو دکھاؤں کہ جو شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کے لیے, تو اس کا ہجرت, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی ہجرت جو ہے اس کا اجر صرف دنیا ہی ہوگا, اور جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کا اجر جو ہے کیا ہوگا, اس کا اجر اللہ پہ ہوگا. تو پیغمبر نے, آپ کی بخاری میں خود روایت ہے, اچھا ملاحظہ فرمائیے, مزید میں آپ کو دکھا دوں آیت, معاف کیجیے گا, آیت یہ ہے والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ, جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اچھا, تو جہاں پہ آپ نے 6 منٹ لیے تھے, جہاں پہ بھی ہجرت کا ذکر ہے وہاں پہ وہ مقترن ہے, مشروط ہے کس کے ساتھ, جہاد کے ساتھ. اور ایسے مہاجر ہیں جنہوں نے جہاد نہیں کیا, وہ مرتد ہو گئے. میں نے آپ کی اپنی کتابوں سے دکھا دی. اب آپ کے سوال کی باتوں کا جواب میں نے دے دیا. اب میرا سوال کی بات ہے, اب میں نے سوال کرنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو ٹائم دیا, میں نے آپ کو فرصت دی ہے کہ آپ سوال نہ کریں. اب میں نے سوال نہیں کیا, آپ نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا. اب میں سوال کروں گا آپ سے, اب میری باری ہے کہ میں سوال کروں, ٹھیک ہے نا. سوال کرنے کا وقت ہے, سوال کروں, اجازت ہے بھائی؟ ایک سوال چھوٹا سا, ڈر تو نہیں جائیں گے؟ نہیں, میں نے ابھی سوال نہیں کیا, اب میں آپ کو جواب دے رہا تھا بھائی. ابھی اب سوال کرنا, میں اسپیسیفک سوال کروں گا, خاص سوال, ٹو دی پوائنٹ سوال کروں گا. دیکھیں میرے پاس نہیں ہے کہ میں آیت پیش کروں, میں آیت آپ کو سنا رہا ہوں, وہ اسکرپٹ پر لا کر اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے, میں سوال کروں, آپ اپنی باری میں سوال کریں, بھی میرے سوال کا
مجھے سوال صاحب میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں نے اس کا جواب دے دیا. عبید اللہ ابن جحش مہاجر تھا, مرتد ہو گیا. میں جواب دے دی, ختم بات. اس طرح نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہجرت کی اور ایمان پہ باقی نہیں رہا وہ بھی جنتی ہے. ہجرت کیا ہے اگر مومن ہے تو وہ جنتی ہے. بغیر ایمان کے منافق بھی ہجرت کرے اس کا کوئی نہیں, مرتد ہو جائے اس کا کوئی نہیں, اس کا کوئی جنت ونت نہیں. ٹھیک ہے نا.